أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس کا عنوان ہے اولاد پر والدین کے حقوق کیا ہے۔ اس عنوان کا رمضان کے ساتھ گہرا تعلق ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں فیقول یا جبریل فما صنع اللہ فی حوائج المؤمن من امت محمد۔ فرماتے ہیں کہ جبرائیل سے کہا گیا کہ بھئی امت محمد کے مومنوں کے ساتھ کیا کیا گیا، اللہ نے کیا معاملہ اختیار کیا۔ فیقول جبریل نظر اللہ علیہم فی هذه اللیلۃ فعفا عنہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت کی نظر سے دیکھا اس رات کے اندر اور ان کو معاف کر دیا۔ وغفر لہم، اور ان کی مغفرت کر دی، الا اربعۃ، مگر 4 آدمیوں کی اللہ نے مغفرت نہیں کی، یعنی لیلۃ القدر کی رات ہو گئی یا ان راتوں کے اندر رمضان کی۔ فقلنا یا رسول اللہ من ہم، تو پوچھا کہ یا رسول اللہ، تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ قال رجل مدمن خمر، فرمایا کہ ایک شراب ہمیشہ پینے والا، وعاق لوالدیہ، اور والدین کا نافرمان، وقاطع رحم، اور رشتہ داری توڑنے والا، ومشاحن، اور مشاحن۔ قلنا، تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ من مشاحن، مشاحن کون ہے؟ قال هو المصارم، فرمایا کہ وہ بغض رکھنے والا شخص ہے۔ ان 4 اشخاص کے بارے میں تفصیل بیان کر چکا ہوں، لیکن انہیں میں ایک جز کی طرف پھر اشارہ کیا گیا کہ بھائی والدین کے نافرمان کو اس لیلۃ القدر کی رات کی، جس میں ہر گناہگار کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، والدین کی نافرمان کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے والدین کے حقوق جو ہے وہ ہمارے اوپر لازم ہیں، تو والدین کے حقوق ہمیں جاننے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہو قضا ربک، کہ تیرے رب نے فیصلہ کیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ صرف اس کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ تمہارے ہاں یعنی تمہاری موجودگی میں دونوں بڑھاپے تک پہنچ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو ان کے سامنے اف تک مت کرو، ولا تنہرہما، اور ان کو ڈانٹو بھی نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے لیے نرم بات کیا کرو، ان کے سامنے اف تک مت کیا کرو۔ اس کے متعلق حضرت علی تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس لفظ سے بھی کوئی ہلکا لفظ ہوتا نا، اللہ تعالیٰ وہ بھی بیان کر دیتے کہ والدین کے سامنے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اف سے کیا مراد ہے؟ اف سے صرف اتنا مراد ہے کہ آپ کو 12 بجے، مثال میں دے رہا ہوں، مثال کے طور پر دن کے 12 بج رہے ہیں، جولائی کا مہینہ ہے، سخت گرمی ہے، اور آپ کو والد صاحب یا امی کہہ دیتے کہ بھائی جاؤ ٹماٹر لے آؤ، سالن لے آؤ، کچھ لے آؤ، آپ کہتے اف ہو امی اتنی گرمی ہے، اس گرمی میں جاؤں گا، یہ کہنا بھی قرآن نے منع کر دیا کہ ان کے سامنے ایسا بھی نہیں کہو۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ بیمار ہیں اور آپ کے سامنے آپ کے والدین بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ اف ہو، اپنی بیماری کا اظہار اف سے بھی نہ کیا کرو، تاکہ ان کو دلی تکلیف نہ پہنچے کہ میرا بیٹا بیمار ہے۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ولا تنہرہما، اور فرمائے ان کو ڈانٹو بھی نہیں، کہ بھائی والدین بڑھاپے تک جب پہنچ جاتے ہیں تو بوڑھے بزرگ بسا اوقات اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی مثال بچوں جیسے ہو جاتی ہے، بسا اوقات ضد کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پھر ناراض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اگر ایسی حد تک وہ پہنچ جائے تو ان کو ڈانٹو نہیں، ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بھی بات ہو تو افت نہ کرنا اور ان کو ڈانٹنا بھی منع ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے والدین، یہی وجہ ہے نا کہ والدین کے قدموں کے نیچے جو ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جو ہے وہ جنت قرار دیا گیا ہے، اور والد کو جنت کا دروازہ قرار دیا گیا ہے، تو اس کی یہی وجہ ہے کہ ان کی قدر و منزلت ہے اللہ تعالیٰ کی ہاں۔ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں مختصراً کہ بھائی والدین کے اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہے۔ تو سب سے پہلی تو حق یہ ہے کہ ان کو تکلیف نہ پہنچی جائے، اگرچہ ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہو جائے۔ مثال کے طور پر بس اکثر یہ شکوہ ہوتا ہے نا
جی میرے والد صاحب نے ہمارے جائیداد کے اندر مجھے اچھا حصہ نہیں دیا، چھوٹے بھائی کو اچھا حصہ دیا، یا بڑے بھائی کو اچھا حصہ دیا، یا یہ وہ کوئی بھی بات ہو، ٹھیک ہے، یا یہ کہا جاتا ہے نا کہ والدہ نے جو ہے وہ میری بیوی کو اچھی نظر سے صحیح نہیں دیکھتی، دوسری بہو کو جو ہے اچھی نظر سے دیکھتی. یہ گھروں کے معاملات جو ہوتے ہیں آپ حضرت جانتے ہیں. اگر زیادتی بھی ہو جائے اس کے باوجود آپ کو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ بھائی آپ اپنے والدین میں سے کسی کو تکلیف پہنچائیں، تو والدین کو تکلیف نہ پہنچانا. دوسری بار یہ کہ زبان سے اور دوسرے اعضاء سے ان کی تعظیم کرنا، کہ آپ والد صاحب کے سامنے ان زبان سے جو ابو جی کیا لے، ایسے نہیں ہے وارث خان کیا لے ہوئے، ٹھیک ہے، نہیں، باپ کو باپ نام کے ساتھ نہیں، تعظیم کرنا والد صاحب کا. ان کے سامنے لہجہ آپ کا پست ہو، ان کی آواز سے آپ کی آواز اونچی نہ ہو، ٹھیک ہے، ان کے سامنے آپ کی آواز گفتگو کے اندر ہٹ درمی نہ ہو، گستاخانہ لہجہ نہ ہو، ایسی باتیں نہ ہو کہ بھائی والد آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو کمتر محسوس کرے، یا اپنے اعضاء سے ان کو تکلیف دینا. مثلا والد صاحب سامنے بیٹھے ہوئے، والد صاحب کرسی پر بیٹھے ہوئے، صاحب جو ہے صوفے پہ ٹیک لگا کے سوئے ہوئے، صاحب جو ہے وہ چارپائی پر سوئے، والد صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، والد صاحب کے سامنے دوزانے ہو کہ آرام سے اور تعظیم کے ساتھ کہ وہ اپنے کمتری محسوس نہ کرے، وہ اپنے بے عزتی محسوس نہ کرے. تو ان کا شرعی کاموں میں ان کی اطاعت کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے والدین آپ کو جو کچھ بھی کہے آپ ان کو مانو. ہاں ولا تشرک بی شیئا، اگر وہ کہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ تو یہ بات نہیں ماننی آپ نے. اس کے علاوہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کے والدین میں سے کوئی آپ کو کہے کہ بیوی کو طلاق دو تو آپ کو یہ بھی ہے کہ آپ ان کو طلاق دیں. اگر کوئی بات ہو تو ان کے کہنے پر آپ ان کو بھی طلاق دیں گے. یہاں تک کی بات ہے. باقی آپ لوگ خود قیاس کر لیں کہ بھائی والدین کی فرمانبرداری ان کی بات کہاں تک ماننا ہے. والدین کہتے یہ کام نہ کرو تو ان کی بات مانو، اور اکثر اس میں خیر بھی ہوتا ہے، تجربے کی بنیاد پر ہے. تو لہذا شرعی کاموں میں ان کی اطاعت کرنا. اگر ان کو ضرورت ہو تو مال سے بھی ان کی خدمت کی جائے، اگرچہ دونوں کافر ہی کیوں نہ ہوں. ماں باپ، آپ بسا اوقات ہوتا ہے تقسیم جب ہو جاتی ہے، ماں باپ اکثر چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یا کسی بیٹے کو جو بیٹا زیادہ جو ہے مالی حساب سے جو ہے وہ اچھا ہو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، آپ والدین سے الگ ہو جاتے ہیں. اور اکثر میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں، شاید آپ لوگ بھی اس کی جو ہے تصدیق کر لیں، اکثر یہ ہوتا ہے جب والدین کسی ایک بیٹے کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو باقی پھر بیٹے یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کا اب ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے، اب تو وہ اس بھائی کے ساتھ رہتے ہیں، اب وہ سب کچھ کریں. کس نے کہا بھائی؟ ایک بھائی نے اگر ان کی ذمہ داری اٹھا لی تو آپ کا بھی حق بنتا ہے. عصر کے ٹائم آپ آئیں، آپ نے گھر کے لیے فروٹ لایا ہے، 1 درجن مالٹے لائے ہیں، ٹھیک ہے، 1 درجن کیلے لائے ہیں، 1 کلو سیب لائے ہیں، تو 1 سیب 1 مالٹا 2 کیلے ایک شاپر میں ڈال کر چلے جاؤ اپنے والدین کے پاس کہ امی ابو یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں. صرف اپنے جو ہے وہ گھر والوں کو نہ کھلایا کرو، اپنے چنو منو کو کھلاتے ہو اور والدین کو بھول جاتے ہو، تو ایسا نہیں. اگر والدین آپ سے علیحدہ بھی ہے تب بھی ان کا جو ہے آپ نے ضروریات کا خیال رکھنا ہے، مالی ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے. والدین بیمار ہو جائے تو بھی ان کا خیال رکھنا ہے، پھر بیمار ہوتے پوچھتے بھی نہیں. اور بس اوقات میں نے اتنے بدبختوں کو بھی دیکھا ہے، والد بیمار ہو جاتے ہیں اس ڈر سے فون نہیں کرتے کہ فون کروں گا تو کہیں گے کہ بھائی اسپتال کے لیے پیسے دے دو. ٹھیک ہے، کتنی بدبختی اللہ کے بندو آپ پر لازم ہے کہ اگر وہ بیمار ہے یا ایسا کوئی معاملہ ہے تو ان کے ساتھ آپ مالی تعاون بھی کریں گے، ان سے دلی محبت بھی رکھیں گے، دل سے محبت ہو، ماں باپ کی تعظیم ہو، ان کا اکرام ہو. اسی طرح ان کے متعلقین حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر آپ کے والد صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر والد نہ ہو تو پھر ان کی عزت و احترام کیسے کی؟ انہوں نے کہا کہ ان کے دوستوں کے ساتھ تعلق قائم رکھو. یہاں تک ذکر ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ اچھے تعلقات بناؤ، ان کے متعلقین کے ساتھ اچھے تعلقات بناؤ کہ یہ میرے باپ کا دوست ہے، ان کا بھی احترام کرو. تو پھر باپ کا درجہ کس درجے کا رہ گیا؟ ان سے محبت بھی ہو اور ان کی جو ہے وہ حسن سلوک کا معاملہ بھی ہو. اور اسی طرح کبھی کبھار رات کو آ جاتے ہو نا تو بیٹھ جاؤ، اب بوڑھا باپ ہے تو ان کا سر دباؤ، ان کی ٹانگیں دباؤ، ان کی ضروریات پوچھو. اب وہ آپ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ادھر سے آ جاتے ہیں دروازے میں دیکھ لیتے ہیں ادھر برگر دبائے ہوئے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی باپ کدھر ہیں، امی کدھر، ادھر جاتے ہیں کسک کے جو ہے جا کے بچوں کے کمرے میں گھس جاتے ہیں. بے شرم انسان، شرم نہیں آتی؟ جو باپ اپنے منہ کا نوالا چھین کر تمہیں دیتا تھا تو آج دروازے میں کھڑے ہو کر جو ہے دیکھتا ہے کہ بھائی بیوی کے کمرے کا دروازہ جو ہے کھلا ہے کہ نہیں کھلا ہے. راستے میں جاتے ہوئے ماں باپ نہ دیکھ لے، کبھی آپ فروٹ بگا کے لے جاتے ہیں، کبھی برگر بگا کے لے جاتے ہیں، ماں باپ نے اپنا آپ کو کھلایا ہے. خدا کی قسم عجیب ماحول ہوتا ہے. بہت سے ایسے واقعات تم لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ والد جب کہتے ہیں نا وہ یہ جملہ بڑا خوبصورت کوئی کہتے جب
روٹیاں 4 ہو اور کھانے والے 5 ہو تو ماں کہتی ہے کہ بھئی مجھے آج بھوک نہیں ہے، تو وہ ماں جو تجھے اپنا حصے کا روٹی کھلاتی ہے اور آج تو جو ہے ان کے کمرے کو پلانگ کر جو اپنی بیوی کے لیے جو ہے پکوڑے سموسے لے کے جا رہا ہے، ان کو چھوڑ رہا ہے. تو لہٰذا والدین کا عزت و احترام، ان کے اطاعت کو جو ہے مقدم رکھنا ہے. ہاں یہ ہے کہ پہلی کوشش تو یہ کرنا چاہیے کہ اگر والدین کے اندر اختلاف ہے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین کے اندر اختلاف ہوتے ہیں، اب بچہ یہاں پر کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بھائی اب میں کیا کروں. تو اب یہ ہے پہلے تو آپ کو کوشش یہ کرنا چاہیے، ایسی پالیسی اپنائیں کہ آپ ماں کو بھی راضی کریں اور باپ کو بھی راضی کریں، آپ ماں اور باپ دونوں کو راضی کریں. لیکن اگر یہ ہے کہ ایک جگہ ایسا ہے کہ ماں حق پر ہے یا باپ جو حق پر ہے، اب آپ کو یہ کہنا ہے کہ بھائی اب میں نے تو ماں کو سپورٹ کرنا ہے، ماں ٹھیک بات کہہ رہی ہے، یا باپ یا شرعی اعتبار سے جو حق پر ہے اس کو آپ دیکھیں گے، ان میں سے آپ ایک کی اطاعت کریں گے لیکن دوسرے کو ناراض نہیں کریں گے، ایسے اطاعت کریں گے کہ دوسرے کو پتہ نہ چل جائے. دونوں کو پہلے راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے اور پھر ایسے حساب سے کرنا ہے کہ ان کو جو ہے ناراضگی کا پتہ نہ چل جائے. اسی طرح ماں باپ اگر کسی کے نہیں ہیں، انتقال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بوڑھے بزرگ سمجھیں گے یار اب تو ہم خود ماں باپ ہیں تو اب ہم کیا کریں. تو بھائی اگر آپ بوڑھے بزرگ ہو گئے ہیں اور آپ کے والدین نہیں ہیں، کسی کے والدین نہیں ہیں، تو ان کے بھی حقوق ہیں. ان کے سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا ہمیشہ کرنا. نماز پڑھ لیتے ہیں آپ، سب سے پہلے اپنے لیے اور والدین کے لیے جو ہے دعا ضرور کرنا، ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا، پہلی بات. دوسری یہ ہے کہ ان کے لیے نوافل اور صدقات مالیہ کا ثواب ان تک پہنچانا. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں نا، آپ کہیں جا رہے والد کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، 10 روپے اٹھا کے آپ نے مسجد کے گلے میں ڈال دیے، کسی غریب کو راستے میں پکڑا دیے، یہ بھی نہیں کر سکتے ہو، راستے پہ آپ جا رہے ہو، راستے کے اندر پتھر پڑا ہوا اٹھا کے سائڈ پہ رکھو، یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دینا، یہ بھی صدقہ ہے والدین کے لیے. ٹھیک ہے، کسی سے خندہ پیشانی سے پیش آؤ، یہ بھی صدقہ ہے، اس کا ثواب بھی والدین کے لیے. جتنا ہو سکے والدین کو اگنور نہیں کرنا. یہاں کیا ہوتا ہے، پہلے دن جو ہے قبر پہ مٹی ڈالی، اس کے اوپر جو ہے وہ سرخ پھول ڈال دیے، ٹھیک ہے، اور پھر اگلی شب قدر پر جو اس پہ 2 موم بتیاں جلا دی، اگربتیاں جلا دی، اور پھر والد صاحب کی قبر کا بھی پتہ نہیں ہے کہ والد صاحب کا قبر کتنا. ٹھیک ہے، بدبخت نہ بنا کرے، والدین کو ہمیشہ دعا میں یاد رکھا کرے. ٹھیک ہے، ان کے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ مالی تعاون کرنا کہ بھئی یہ میرے والد صاحب کے جو ہیں وہ چاچو ہے، میرے والد صاحب کے جو ہے وہ دوست ہیں، میرے والد صاحب کے جو ہے رشتہ دار ہیں، اس والد صاحب اور والدہ کی وجہ سے جو ہے ان کے رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اسی طرح ان کے ذمہ قرض ہو تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا. والد مر چکے ہیں، والدہ مر چکی ہیں، ان کے ذمہ کچھ قرض رہ گیا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کے قرض کو ادا کریں، یہ اچھی بات ہے. وقتاً فوقتاً ان کے قبر کی زیارت کے لیے جانا، جائیں دیکھیں تو صحیح کہ باپ کا قبر کے کیا صورتحال ہے، اس پر مٹی ہے نہیں ہے، مٹی لگائیں. ہاں یہ اگربتیاں شگربتیاں جو ہے نا، ان سے کچھ نہیں ہوتا. جو 2 اگربتیاں آپ ان کی قبر پر لگاتے ہیں نا، جو 10 روپے خرچ کرتے ہیں، وہ 10 روپے کسی غریب کو دینا، وہ جو دعائیں دے گا وہ پہنچے گی. لیکن جو اگربتیاں آپ لگا رہے ہیں نا، اس کی خوشبو نیچے نہیں جائے گی، وہ ہوا میں اڑتی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ پھول ڈالنا یہ سارا بکواس ہے، بدعات ہے یہ. ٹھیک ہے، ان کے قبر کی زیارت کرنا، ان کے قبر کو صحیح کرنا. ٹھیک ہے، ہاں یہ ٹائلیں وغیرہ لگانا، یہ اس سے یہ جو ہے آپ اپنے لیے یہ آپ لوگ جائے نا، یہ بندہ حیران ہو جاتی ہے. علی ٹاؤن کا قبرستان کے اندر جائے، لوگوں نے اپنے والدین کے قبر پر اتنا خرچہ کیا، اوپر صورتیں لکھی ہوئی، انہی صورتوں پر جو ہے دن رات کو جو کتے سوتے ہیں. تو یہ تو آپ اپنے لیے عذاب الٹا کر رہے ہیں. آپ جائیں، مجھے دکھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے لے کر مجھے کسی صحابی کا قبر دکھائے کہ جس کے اوپر سیمنٹ لگے ہوئے، جس کے اوپر جو وہ کیا ہوا ہو. یہ جیسے ہمارے آج کل جو ہے قبروں پر لاکھوں کے خرچے ہو رہے ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے. اس دن میں نے قبر، ایک بندے نے تصویر سینڈ کی کہ ایک بندے نے اپنے باپ کے قبر پہ جو 12-13 قسم کے فروٹ رکھے ہوئے. تو میں نے کہا یہ بابا فروٹ شاہ ہے، ٹھیک ہے، جب زندہ ہوں گے تو مجھے نہیں یقین کبھی اس کو انار کے لایا ہو، لیکن مرنے کے اس کی قبر پر جو ہے انار رکھے ہوئے ہیں، تو بھائی اس کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو والدین کے قبر کی زیارت کرنا، ٹھیک ہے، اور ان کے پیچھے ان کا اچھا تذکرہ کرنا. ہو سکتا ہے کہ کسی کے والد میں کوئی شرعی خامی ہو، لیکن مرنے کے بعد اپنے والد صاحب کی نہیں، یار ہمارے والد صاحب تو یہ کام کرتے تھے، یہ نہیں، ان کے اچھائیوں کو گننا کہ ہمارے والد صاحب اس طرح اچھے تھے، یہ کام ان کا اچھا تھا، یہ کام ان کے اچھائیوں کا تذکرہ کرنا، اس میں اپنے بچوں کو بتانا، دیگر لوگوں کو بتانا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اگر والدین سوتیلے ہوں تو بھی ان کے حقوق ہے. والدین سوتیلے ہو تو ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات، یہ جو باتیں ذکر کی ان کے ساتھ بھی رکھنا، ان کے ساتھ جو ہے ان کو یہ احساس نہ ہو. ٹھیک ہے، والدہ سوتیلی ہے، باپ نے 2 شادیاں کی ہیں، تو ایک یہ سمجھتا ہے میری یہ ایک والدہ ہے، یہ دوسری تو نہیں ہے، تو ان کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات، کیونکہ وہ آپ کی والدہ ہے. ٹھیک ہے،
تو ان کے ساتھ بھی آپ کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ اسی طرح اولاد پر جو یہ لازم ہے کہ دادی دادا نانا نانی یہ بھی والدین ہی کے حصے میں آتے ہیں، تو آپ نے ان کا بھی وہی قدر کرنا ہے جو آپ ماں باپ کی کرتے ہیں، ان کی بھی حقوق کا اتنا خیال رکھنا ہے۔ آپ کے والد صاحب اب کمزور ہے، وہ نہیں کما رہے، اور آپ کے والد دادا دادی نانا نانی زندہ ہے، تو آپ ان کے بھی عزت و احترام کریں، ان کے ساتھ بھی مالی تعاون کریں، ان کے بھی خیر خبرگیری کے لیے جو ہے وہ جایا کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح اگر رضائی والدین ہے، کسی نے آپ کو، عورت نے آپ کو بچپن میں دودھ پلایا ہے، آپ پر اس کی ایسا ہی حق ہے شرعاً کہ بھائی جس طرح آپ کی اپنی والدہ کا آپ پر حق ہے تو ان کا پوچھا کرے، اگرچہ مالی حساب سے اتنا حق نہیں ہے کہ جتنا اپنی ماں کا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے باقی ہر اعتبار سے احترام کرنا، ان سے ملنے جانا، ان کا حال احوال پوچھنا، اور پھر اس کے شوہر جو آپ کا رضائی باپ بن جاتا ہے تو ان کا بھی حال احوال پوچھنا شرعاً اس بات کی بھی ہے۔ یہ تو مختصراً میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا کہ اولاد پر والدین کے حقوق۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔